السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا اس کو چھو سکتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملہ ہے۔ کچھ حنفی علماء کرام جس میں بریلوی اور دیوبند شامل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی کا چہرہ جو ہے شوہر نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کو جو ہے چھو سکتا ہے، نہ اس کو غسل دے سکتا ہے۔ اس طرح کے معاملات یہ حناف کے درمیان کا موقف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ثابت ہے، غسل دینا ثابت ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو میں اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مدنی چینل کے موقف سے، اور مدنی چینل کا موقف یعنی الیاس قادری صاحب کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی انسان کی عورت فوت ہو جائے تو وہ انسان چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے شریعت جلد اول صفحہ نمبر 813 سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو سوال کیا گیا کہ شوہر اپنی عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں بعد انتقال۔ تو ہمارے شریعت جلد اول صفحہ نمبر 813 پر مسئلہ نمبر 15، عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا، چہرہ دیکھنے کی ممانعت نہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب سے آپ کو بتایا، اور اس کے اندر یہ بتایا کہ آپ کو چہرہ دیکھنے کی ممانعت یعنی چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ چھو نہیں سکتے، غسل نہیں دے سکتے۔ اس طرح کے معاملات الیاس قادری صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کراچی سے پوچھنے مفتی طارق مسعود صاحب، کیا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اسے کندھا دے سکتا ہے، اور کیا اسے قبر میں اتار سکتا ہے؟ چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، اسے چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے۔ ساری زندگی اس کو کندھا دیا ہے تو اب موت کے وقت تو لازمی کندھا دینا چاہیے۔ اور البتہ قبر میں جہاں تک اتارنے کا مسئلہ ہے، تو بیوی کے جسم کو ہاتھ لگانا مرنے کے بعد، چونکہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی عمل شوہر کو نہیں کرنا چاہیے جس سے بیوی کے جسم پہ اس کا ہاتھ لگ رہا ہو۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہیں، بھائی ہے یا اس طرح کے جو والد ہیں، وہ قبر میں اتاریں، شوہر نہ اتارے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی اتارنے والا نہیں ہے تو بالکل اجنبی آدمی نہ اتارے، پھر شوہر اتارے قبر میں۔ تو جائز ہے قبر میں اتارنا، ہاتھ نہ لگائے اس کو، اس کی باڈی کو۔ اور اگر محرم ہے تو بہتر ہے کہ قبر میں بھی وہ محرم رشتہ دار اتاریں، کوئی اور نہیں ہے تو پھر شوہر اتار لیں۔ دوستو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ چہرہ دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے علماء کرام بھی ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس میں آپ کے سامنے دونوں علماء نے یہی کہا کہ چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن ہسبینڈ جو ہے محرم نہیں رہتا، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کے موقف کے مطابق وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ محرم نہیں رہے گا، مطلب آپ چھو نہیں سکتے، کوئی محرم ہی اس کو قبر میں اتارے۔ تو اس طرح کے معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آگے چلتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ فیض بھی، اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھ سکتے لیکن چھو نہیں سکتے، تو اس میں کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ بھی سکتے تو چھو نہیں سکتے، ایسی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ایک پتہ نہیں کہاں سے رواج ہم میں آ گیا، جس کے تحت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا واضح ٹیکسٹ موجود ہے، کلیئر آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں جس میں بات بتائی گئی ہے کہ وہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے۔ تو کون سی بیویاں؟ وہاں نئی شادیاں کریں گے کیا؟ یہی جو دنیا میں تھے، بالکل صحیح، یہی شوہر یہی بیوی جو دنیا میں تھی یہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گی، تو کہاں رشتہ ٹوٹا؟ سب سے پہلے جو کہتے ہیں رشتہ ٹوٹ گیا، تو کہاں ٹوٹا؟ یہاں تو واضح ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی زوج کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر رشتہ کہاں ٹوٹا؟ وہاں بھی کنٹینیو ہے۔ دوسرا،
हदीस के अंदर ये बात सराहत से मौजूद है कि शौहर बीवी को देख भी सकता है और छू भी सकता है। और अंदाजा लगाइए कि मियाँ बीवी का इतना पाक और मुकद्दस और मोहब्बत का रिश्ता है, सारी जिंदगी साथ और मरने के बाद बोले देख नहीं सकते, मतलब इलॉजिकल। मतलब उसके पीछे कोई अकल भी साथ नहीं दे रही, दलील तो है ही नहीं, अकल भी साथ नहीं दे रही। दलील मैं देता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और आपका सर दुख रहा था, सर दुख रहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। तो मैं आयशा ने बीवी होने के नाते अपने शौहर से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी में मर जाऊं तो आप क्या करेंगे मेरे लिए, क्या करोगे आप मेरे लिए अगर मैं मर जाऊं? तो आप फरमा रहे सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आयशा तुम मेरी जिंदगी में मर जाओ तो मैं तुम्हें नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, नहलाने में कफनाने में हाथ लगते हैं, और ना जनाजे की नमाज पढ़कर तेरे लिए दुआए मगफिरत। फिर माँ आयशा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर रहने के नाते पूछा, आयशा अगर मैं तुम्हारी जिंदगी मर जाऊं तो तुम क्या करोगी मेरे लिए, बताओ। तो मैं आयशा ने फरमाया अगर अल्लाह के रसूल आपका इंतकाल मेरी जिंदगी में हो जाए तो मैं आपको नहलाऊंगी, कफनाऊंगी। ठीक है, ये कहा आपने, तो अंदाजा लगाइए अगर ये बात जायज नहीं तो आपने क्या, नहीं आयशा तुम्हारे लिए नहीं है कुछ भी, नहलाना कफनाना हाथी लगाना नहीं, रिश्ता ही टूट जाता, कुछ नहीं कहा, और आपकी जनाजे की नमाज पढ़ो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और आपको सहाबा ने गुस्ल दिया और बाद में माई आयशा ने जब ये हदीस रिवायत की तो दूसरी उम्मत ने कहा आयशा तुमने जब क्यों नहीं बोली ये हदीस हमको, जब तुमको पता था ये कर सकते शौहर, तुमने क्यों नहीं कहा? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के सदमे में मैं इतनी ज्यादा थी कि जब मैं ये हदीस ही भूल गई। समझिया तो ये है अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु। चलिए आप ये कोई नहीं तो नबी मुस्तस्ना होता, नबी एक्सेप्शनल होता है, नबी में बहुत सारी ऐसी बातें होती जो एक्सेप्शनल होती, चलो छोड़ दीजिए। आइए दूसरा वाक़या लीजिए, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने जो है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्ल दिया, कफनाया और जनाजे की नमाज पढ़ी। आप बताइए मुझे तो कहाँ टूटता है? बाकी है, सहाबा ने वो अमल बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती है, लिहाजा मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी होता है। मियाँ अगर चाहे तो अपनी बीवी को नहलाए, उसको कफनाए, ठीक है, और खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए, ना कर सके तो औरतें नहला दे, जो और कोई और भी नमाज पढ़ा सकता है, लेकिन ये कर सकते। बिल्कुल सही। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके सामने जो हदीस पेश की गई कि इस तरह के मामले, यानी कि आप अगर इंतकाल कर जाएंगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं जो है गुस्ल दूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और कब्र में उतारूंगा। इस तरह के मामला आपके सामने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने रख दिए। फिर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी बता दिया आपको, और उनसे भी साबित है इस तरह के मामला, यानी कि निकाह नहीं टूटता, महरम ही रहता है, और उसको आप देख भी सकते हैं, गुस्ल भी दे सकते हैं, और उसको आप दफना भी सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कुछ दिन कबल बहस हुई है कि क्या कोई मर्द अपनी फौजशुदा बीवी को हाथ लगा सकता है या इसको वाइस वर्सा कर दें, तो दोनों सूरतों में यानी कि उसको आराम किया जाती हैं, और अवामुल नास में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। बल्कि मुझे तो ये पता चला कि हमारे देहातों वगैरह में तो इसमें बड़ी सख्ती की जाती है कि बीवी को खामद की मैयत देखने तक नहीं दी जाती। अच्छा, और खामद को भी नहीं देखने दी जाती, वो कहते हैं आपका निकाह टूट चुका है, ये कंट्रैक्ट है जो ख़त्म हो चुका है। अच्छा। पहली बात यह है कि ये जो लोगों ने ये चीज़ कॉन्सेप्ट पब्लिक में फैला दी है, उलमा ने या इन फिरकों के इनके बुजुर्गों ने, इनसे ये पूछें कि ये आपने किस आयत और हदीस के तहत अखज़ किया है। यानी आइली ज़िंदगी के ऊपर तो सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा और बुखारी मुस्लिम की हज़ारों अहादीस गवाह हैं, तो कहीं ये मसला बयान तो हुआ होगा ना। आप हैरान होंगे, ये मसला कहीं पे भी बयान नहीं हुआ। वो जिस निजी चैनल की आप बात कर रहे हैं और उनके उलमा की बात कर रहे हैं, उसमें अक्सर उलमा जितनी बातें कर रहे होते हैं वो बोल के ये कर रहे होते हैं बात कि जी हम तो, हमसे दलील नहीं, हम तो अपने बुजुर्गों की बातें बता रहे हैं। ये उन्होंने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली हुई है कि हम जितनी बातें कर रहे हैं हमारे पास दलील कोई नहीं है, दलील मंगियो भी ना, वो ये कह रहे होते हैं, क्योंकि होती जो नहीं है, और जब कोई मांगता है तो उससे लड़ पड़ते हैं। वो लड़ते सही है ना, क्योंकि वो लड़ रहे इसलिए है कि आप उनसे वो चीज मांग रहे हैं उनके पास नहीं है, कहां से दें? ये कह नहीं सकते कि है कोई नहीं है, इसमें भी अपनी बदनामी है। तो ये बात कहीं पे नहीं लिखी हुई,
اور ان کا دعویٰ یہ بے دلیل ہے. یہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل لے کے آئے کہ نکاح کیسے ٹوٹ گیا. نہیں مردے سے تو نکاح نہیں رہتا نا, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب نہیں نکاح ٹوٹ کیسے گیا. اچھا پھر ٹھیک ہے, ایک بندے کا باپ مر گیا اور پیچھے جو بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ نہیں رہا, مر تو گیا نا مردہ. جی تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے یا میرے باپ کی میت ہے. باپ کہتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے میرا ایکس باپ یا حاضر ڈیوٹی باپ. اور جب باپ کے مرنے کے بعد وہ شناختی کارڈ رینیو کراتا ہے تو کیا لکھتا ہے کہ میرے مردہ باپ کا نام ہے اور زندہ باپ کا نام اب بدل چکا ہے. تفریق نہیں کرتا. تو بس نان سینس بات ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین انہوں نے پیش کیا ہے نا, خدا کے لیے شکر ہے ان کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزوں کو اردو نہیں آتی, ورنہ ان کا اسلام جو ہے نا اتار کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دینا تھا جس قسم کا جعلی انہوں نے دین پیش کیا. بھائی یہ دین ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ان کے بزرگ بابوں کی تعلیمات ہے. بالکل صحیح. تو باپ کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ باپ جو ہے وہ اس کے لیے حیات کا ہی عقیدہ ہے. اچھا پھر یہ مجھے بتائیں, جب خامن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو وراثت ملتی ہے. کیوں ملتی ہے, وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی ہے. پھکی یہ آپ والی دلیل, پھکی رمضان بھی پھکی, یہی دلیل جو آپ نے دی 11ویں روزے 11ویں شریف دی نسبت نال پھکی. یہی اس پروگرام میں شیعہ عالم نے, لیکن افطار تو بعد لینا ہے, رکھ لو وہ بعد لے لینا. اچھا اور اسی طریقے سے جب بیوی مرتی ہے اس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے. تو سر رشتہ ہے, ایسا نہ کریں. اور یہ بالکل انہوں نے فیبریکیٹڈ باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں, اس میں ویسے میرے پاس جو ورژن موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرے پاس یہ ورژن ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیوی خامند کو دیکھ سکتی ہے, خامند نہیں بیوی کو دیکھ سکتا. نہیں جو میں نے آپ کو ایک ورژن یہ بھی ہے, وہ پریکٹیکل ایک جیلانہ کی مطلب دیہات کی رسم ہے جو نہیں وہ رسم ہے, لیکن آپ کو میں جو پریکٹیکل مسئلہ ہے نا وہ یہ بنایا ہوا ہے. عالم نے بتائی نا وہاں پر جو بات کی, جو یعنی کہ سنی بریلوی مکتب فکر والے تھے نا, اور ظاہر دیوبند والے ایک ہی تھے, تو انہوں نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ننگے جسم کو نہیں ٹچ کیا جا سکتا. جو شیعہ اور اہل حدیث تھے نا انہوں نے تو خیر ایک مسئلہ یہ الگ بتایا, وہ آپ والی بات ہی کہا. اچھا آپ میں نے تو میرے لیے تو بات ابھی آئی نہیں ہے, ابھی تو پھکیاں شروع ہوئی ہیں, دلیل تو بعد میں آئے گی. ٹھیک, پہلے ڈکار مارنا شروع کرتے تھے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا ورژن پبلک کو انہوں نے دیا ہوا نا پڑھے لکھے لوگوں نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو خامند کو دے سکتی ہے, غسل دے سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں چونکہ بیوی نے تو ابھی کرنی ہے, سو کرنا ہے, اچھا تو وہ تو نیا نکاح نہیں کر سکتی. خامند چونکہ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے, اس لیے خامند کے پاس تو آپشن موجود ہے. بیوی تو چونکہ وہ 4 مہینے 10 دن تک نکاح نہیں کر لی اس سکتی, اس لیے وہ تصور کی جائے گی کہ اس کی بیوی ہے. اچھا حالانکہ ادھر تو یہاں پہ قرآن پاک میں تو آیا کہ اگر وضع حمل ہو جائے اسی دن بھی تو وہ اس کا تو سوگ بھی ختم ہو جائے گا, 4 مہینے تو گزرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو بات ہی ویسے ہی باطل ہے. تو یہ بالکل دعوے ان کے باطل ہے, اس طریقے سے نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اس طرح کے سو کی, وہ تو خامند بیوی کے مرنے کے بعد نہیں, بیوی کی زندگی میں بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ تو دلیلی باطل ہوئی نا. تو یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس رول ماڈل نبی علیہ السلام کی مبارک ذات موجود ہے. ان کی میں مثال اس لیے میں نے جنید جمشید والے لیکچر مسئلہ 105 میں دی تھی, جو اما عائشہ ولی ورسن دارمی میں موجود ہے, کہ سیدہ, اب اس کی روایت کے اوپر کلام ہے, کچھ محدثین کے نزدیک صحیح ہے, کچھ کے نزدیک ضعیف ہے, لیکن جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ روایت بالکل صحیح ہے سنن دارمی کی, کہ اما عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے, اور آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اسی حالت میں مر گئی تو تیری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تجھے غسل بھی دیں گے اور تیرا جنازہ بھی خود پڑھائیں گے, خود دفنائیں گے, تو اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں ہے. تو یہ آپ نے دل لگی والا معاملہ کیا. صحیح. تو یہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, ان کا تو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے, آپ وہ مثال نہ دیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے, کیونکہ قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, الا یہ کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی مسئلے میں کہہ دیں کہ یہ خاص میرے لیے. جب آپ خود کہہ دیں نا یہ خاص میرے لیے, وہ آپ کے لیے خاص ہوتا ہے, ورنہ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں, آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ازدواجی تعلق قائم کر رہے ہیں تو یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے اور امتی کسی کے لیے نہیں ہے. جب تک آپ خود اسپیسیفائی نہ کریں نا کسی مسئلے کو یہ خاص میرے لیے, تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. یہ بتائیں گے کہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خاص میرے لیے ہے, کہ میں ہی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہوں اور کوئی مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. تو انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا. پھر چلے ہم امت میں مثال لیتے ہیں مولا علی کی. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا ہے خود مولا علی نے,
صحیح. اور یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4769 نمبر حدیث ہے. یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہے، پچھلے دنوں ای میلز بھی آئی ہیں، سوال بھی لوگ پوچھ رہے تھے. 4769 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جے پی جی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر لگا بھی دیں گے، آپ کو انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں نظر بھی آ جائے گی وہ حدیث کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل خود دیا ہے ان کی وفات کے بعد، اور ساتھ سیدنا اسما بنت امیس بھی تھیں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ایکس بیوی. بعد میں حضرت علی سے انہوں نے شادی کر لی. انہی کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کا بھائی ہے، لیکن پرورش نبی علیہ السلام سیدنا علی نے کی ہے. اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھاتا بھی تھا، حضرت علی کی طرف سے تھے وہ محمد بن ابی بکر. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن شیر خارگی کی عمر تھی اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، ورنہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے بالکل شیر خارگی کی عمر میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے. 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں یہ، فتح مکہ والے سال. محمد ابن ابی بکر، ان کی والدہ ہے اسما بنت امیس، ان سے بعد میں حضرت علی نے شادی کر لی حضرت بکر کی وفات کے بعد، اور انہوں نے غسل دیا ہے حضرت فاطمہ کو نبی سیدنا علی کے ساتھ مل کے. تو حضرت علی نے چونکہ اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے، یہ امت کے لیے رول ماڈل ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے کہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی اپنی بیوی کو غسل دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. دوسری طرف کوئی بات ہی نہیں ہے. جو روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کرے گا دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، ہم نے نہیں سر دلیل دینی. ہمارے پاس تو یہ دلائل موجود ہے. اب جو اس کو مخصوص کرے گا نا دلیل وہ لے کے آئے گا. تو ان کا مسئلہ بالکل جعلی ہے. بیوی بھی خامد کو ہاتھ لگا سکتی ہے، خامد بھی بیوی کو لگا سکتا ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کلوز رشتہ ہی نہیں اللہ نے بنایا. آج ننگے جسم کو نہیں لگا سکتا تو زندگی میں کس جسم کو لگاتا تھا وہ ہاتھ؟ تو نان سینس باتیں. بالکل صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کو موقف پیش کر دیا، اور حناف کے درمیان جو موقف تھا وہ آپ کے سامنے ہی آ گیا ہے کہ سب کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. شوہر اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، اور اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور اس کو چھو سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اس کا چہرہ. کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. تو سارے علماء کرام کے موقف آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے پاس یہ نالج پہنچ جائے، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو رہنما.